حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دو آدمی پیش ہو کر کہنے لگا، اے علی، ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، اے علی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو دراز عمر پاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں۔ دوسرا آدمی بولا، اے علی، میری بیوی اب مجھ سے پیار نہیں کرتی ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس پر میں عمل کروں اور میری بیوی مجھ سے پیار کرنے لگ جائے، میں اپنی بیوی کی نظروں میں عزت پا سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے بندے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، دو طرح کے لوگوں کو جلدی موت آ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت ہی جلد غصے میں آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر کے بڑے بڑے نقصان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ جلدی غصہ کرنے والے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ غصہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ماچس کی تیلی ہوتی ہے جو کسی کو جلانے کے لیے پہلے خود جلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ غصہ کرنے والا شخص ہر وقت بے چین رہتا ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اس کو سکون ملتا ہے، وہ ہر وقت اپنے ہی کیے پر جلتا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا دوسروں کی بنسبت جلد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بیماریاں غصہ کرنے والے شخص کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، غصہ انسان کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بات انسان کے مزاج کے خلاف ہو جائے، جو کہ انسان کو ناپسند گزرے، اس کو غصہ کہا جاتا ہے۔ غصہ کرنا ہر شخص کی فطرت کا لازمی حصہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شخص حد سے زیادہ اپنے آپ کو غصے میں مبتلا کر لیتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں یا تو غصہ کرنے والا شخص دوسرے کا کوئی نقصان کر دیتا ہے یا پھر وہ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والے کو مختلف علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا بلڈ پریشر کا ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، جس سے دل کا دورہ پڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکوں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تم غصہ نہ کیا کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے غصہ نہیں کرے گا۔ جو بندہ اپنی نظر کو نیچے نہیں رکھتا، ہر وقت ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، اس کو موت جلد گھیر لیتی ہے۔ جو شخص دنیا دار ہوتا ہے، ہر وقت دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی خواہشات اپنے دل میں لیے پھرتا ہے، ہر وقت اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کو بھی موت جلدی آتی ہے۔ جو بندہ اپنے نفس کی خواہشات میں مبتلا رہتا ہے، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کے پیچھے موت لگ جاتی ہے۔ جب تک وہ بندے کی روح قبض نہیں کر لیتی، تب تک موت پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اپنی جنسی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کو بھی جلدی موت آ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، عورت اور مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے، اور مرد پر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ اسی طرح حضرت علی نے دوسرے شخص کو مخاطب کیا کہ جس نے یہ سوال کیا تھا کہ میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے، آپ اسے فرمانے لگے کہ اپنی بیوی کو جا کر یہ واقعہ بیان کرنا کہ ایک دفعہ ایک لڑکی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے استفسار کیا کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر شوہر کا حق اتنا بڑا ہے کہ اگر شوہر پر کوئی زخم ہو اور بیوی اسے چاٹ لے، یا اس کے نتنوں سے پیپ یا خون بہہ نکلے اور اسے چاٹ لے، تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس حدیث کو امام حاکم، علامہ منذری اور علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے مقصود شوہر کے حقوق کی اہمیت بتلانا ہے۔
اسی مضمون کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس کو بھی علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کے حوالے سے صحیح کہا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کا خاوند اس پر خوش ہے، اس حالت میں عورت کو موت آ گئی تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اگر عورت کا خاوند اس سے ناراض ہے اور عورت کی اس حالت میں موت آ گئی تو وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس وقت تک جنگ کرو جب تک لوگ اس بات کو تسلیم نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ جب وہ نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینا شروع ہو جائیں تو ایسے لوگوں کا جان و مال محفوظ رہے گا۔ دل کے راز کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، انسان کے دل کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔